من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ والذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجلت الماتہ اوہام والواصفین الذي ابتدا بقدرته خلق ابتداء مقترا ملا مشیت اقترام ثم سلک بهم طریق ارادت وباسهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الاول لدد صاحب اللبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا ومولانا ابی القاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الباقیت علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعین لی یوم ظلم ملا یوم الدین اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد۔ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو اس نے ابتدا بشر انسانیت کی ایک خاندان سے کی۔ اللہ ملک نہیں بناتا کیونکہ وہ مالک الملک ہے، توجہ فرمائیے، اللہ ملک نہیں بناتا کیونکہ وہ مالک الملک ہے، کیونکہ اس کا اختیار تو عالمین پر ہے۔ اس لیے اس نے پہلے ملک نہیں بنایا، شہر نہیں بنایا، آغاز انسانیت سے روح ارض کے بچھ جانے کے بعد اللہ نے کئی ہزار سال کے بعد ارادہ کیا کہ اس زمین کو آباد کرے، تو اس نے خاندان سے زمین کو آباد کیا، اور خاندان کی ابتدا اللہ نے آدم اور حوا سے کی، یعنی ایک مرد ایک عورت، رشتہ ان میں جو قرار پایا زوجہ اور شوہر کا، اس سے انسان کی خلقت کا آغاز ہوا اور خاندان بننا شروع ہوا۔ اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک حابیل ایک قابیل۔ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، خاندان بڑھنا چاہیے تھا لیکن کم ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو ایک بیٹا دیا شیس اور ایک بیٹا دیا یافس، تو اس سے خاندان آدم بڑھنا شروع ہوا۔ یعنی ابتدا میں ہی اللہ بتا رہا ہے کہ میں ایک خاندان سے ابتدا کر رہا ہوں، لیکن ابتدا سے لے کے عیسیٰ تک، توجہ فرمائیے گا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پروردگار کی ذات احدیت میں کوئی ایسا مکمل خاندان نہیں تھا کہ جو مثال قرار پاتا۔ آدم سے لے کے خاتم تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بھی خاندان ایسا نہیں تھا جہاں اللہ کوئی مثال بیان کر سکتا۔ میرے جملے کو یاد رکھیے گا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی خاندان ایسا نہیں آیا جس کی مثال اللہ بیان کر سکتا ہوتا۔ کسی خاندان میں بیٹی کی کمی ہے، کسی خاندان میں بیٹے کی کمی ہے، کہیں اللہ نے شوہر نہیں رکھا۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو میری بات کی تائید فرمائیے، یعنی حضرت عیسیٰ کا اگر ذکر ہو تو عیسیٰ کا خاندان بھی نامکمل ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ
عیسیٰ کو دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ بطول عذرا ہے، زمانے کی بطول ہے، تو اس کا کوئی کفر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ تو گوارا کیا کہ فطرت کو توڑے، لیکن اس نے کسی غیرے سے بطول کا عقد نہیں کروایا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ میں بہت تیزی سے، کیونکہ میرے دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ بات جلدی سے جلدی ہو جائے۔ اللہ نے پورے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اسی طرح پیچھے دیکھ لیجئے، یوسف کا خاندان بہت بڑا، اللہ نے بتایا 11 بیٹے یعقوب کے، یوسف کے 11 بھائی، اس میں بھی اللہ نے بتایا کہ ماؤں کی طرف سے بیٹوں میں حسد گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا خاندان نبوت میں اگر ماں بھی آئی تو حسد نبی کی طرف سے نہیں آیا۔ اگر میرا مقدمہ سمجھ جائیں تو میں جلدی سے آپ کے خدمت میں کچھ عرض کر دوں۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، یوسف کے خاندان پہ نگاہ کریں، بھائی ہیں، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، لیکن بھائی ایسے جو بھائی سے حسد کر رہے ہیں، ماں ایسی جو بیٹوں کو بیٹوں سے لڑوانے کے لیے ترغیب دلوا رہی ہے، اس کا مطلب خاندان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے۔ نبوت کا خاندان ہے لیکن مثال نہیں دی اللہ نے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یوسف نے خواب دیکھا تو حضرت یعقوب نے کہا میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتانا۔ اس کا مطلب یوسف کے بھائی یہ اگر سن لیتے جو یوسف نے خواب دیکھا تو وہ یوسف سے حسد کرتے۔ سن تو ماں نے لیا تھا کہ یعقوب یوسف کو منع کر رہے ہیں، ماں نے بیٹوں کو بتایا تو حسد پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے تو نبی کی اولاد، توجہ فرمائیں، ہے تو نبی کی اولاد، لیکن حسد کہاں سے آیا؟ نبوت کی طرف سے نہیں آیا، ماں کی طرف سے آیا۔ اسی لیے اللہ کے ولی نے جب فیصلہ کیا کہ کہیں شادی کرے، توجہ کیجیے گا، کہیں شادی کرے تو امیر المومنین نے تمہیں بھی مشورہ دیا کہ جب تم شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلو تو بیوی کا انتخاب نہیں کرنا بلکہ بچوں کی ماں کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ ماں کی آغوش بتاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے باپوں پہ ذمہ داری ہی نہیں چھوڑی، علی کی ولایت کی ذمہ داری ہی باپ کو دی ہے۔ اس سے زیادہ میں تیز آپ کے ساتھ سفر کر نہیں سکتا، آپ کو مجھ تک آنا ہے تاکہ ہم برابر شریک سفر ہو جائے۔ یعنی نبوت کا خاندان صحیح، لیکن حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یوسف کہ چاند اور ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو اے میرے بیٹے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ یعنی لفظ بھائی قرآن مجید میں آیا یوسف کے بھائیوں کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ یوسف کے بھائی یوسف سے حسد کرتے تھے، اور اللہ نے کہا میں نے خاندان کی بنیاد، اب میں کل سے مسلسل ہو رہا ہوں، اللہ نے اہل بیت کا تعارف اس لیے جناب سیدہ سے کروایا یہ کہہ کر ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہاں یہ رشتہ جناب زہرا سے ہر ایک کا مخاطب کر کے اللہ نے بتایا، کیونکہ خاندان کی بنیاد ماں رکھتی ہے، تو ہم ایسی مثالی ماں لا رہے ہیں جو کہ ماں ہے تو پوری، زوجہ ہے تو پوری، بیٹی ہے تو پوری۔ ایک عورت کے 3 ہی رشتے ہوتے ہیں، اور اگر کل کی تقریر آپ کے حافظے میں محفوظ ہو تو یہ میں نے فقرہ کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا اے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے۔ پورے مدینے میں ایک زہرا مصطفیٰ کے ساتھ نکلی نثار نجران سے مقابلے کے لیے، تو اس لیے کہ ایک ہی خاتون میں تینوں رشتے مکمل ہو رہے تھے، ماں بھی تھی، بیٹی بھی تھی، زوجہ بھی تھی، اور پھر عام انسانوں کی نہیں، ماں حسن و حسین کی، زوجہ علی جیسے شوہر کی، اور بیٹی مصطفیٰ جیسے پیغمبر کی۔
آپ نے غور کیا کہ یہ جو انتخاب ہے تعارف کا، یہ زہرا سے اس لیے کروایا کہ ماں ہے تو حسن و حسین کی، بیٹی ہے تو رسول خدا کی، زوجہ ہے تو علی مرتضیٰ کی۔ اب مجھے آپ سے کچھ کہنے کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اسی منزل پر۔ وہاں یوسف کے بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں کیونکہ حسد ماں کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں اللہ نے دو بیٹے دیے علی کو، حسن اور حسین۔ توجہ، حسن اور حسین صورت سیرت کردار میں ایک جیسے، کیونکہ پرورش کرنے والی زہرا ہے، اس لیے یہاں کوئی تضاد تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ مجھے نہیں پتا کون داد دے گا اور کون داد دل میں چھپا کے گھر لے جائے گا، مجھے اس کی داد چاہیے بھی نہیں جو اس مقصد سے آ کے بیٹھا ہے کہ میرا امتحان لے گا۔ میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کائنات کے رسول نے ایک بیش پہ مصطفیٰ نے حسن کو بٹھایا، ایک پہ حسین کو بٹھایا۔ عید کا روز تھا، آ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حسن و حسین، آ کے کہنے لگے نانا سب کی سواریاں ہے، ہماری سواری نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا جیسی تمہاری ہوگی ویسی تو کسی کی ہوگی نہیں۔ ایسے میں سرکار نے ایک شانے پہ حسن کو سوار کرایا، ایک پہ حسین کو سوار کرایا۔ حسین اور حسن نے کہا نانا سب کی سواریوں کی تو مہارے ہیں، ہماری تو مہارے ہی نہیں ہے۔ رسول نے زلفے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا، آدھی حسن کے ہاتھ میں آدھی حسین کے ہاتھ میں۔ جاؤ تاریخ کو چیلنج کرتے احمد حسن کہہ رہا ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت لے آؤ کہ حسن دائیں موڑنا چاہتے تھے حسین بائیں موڑنا چاہتے تھے۔ نہیں، جہاں حسن چاہتے تھے وہی حسین چاہتے تھے، جہاں حسین چاہتے تھے وہی حسن چاہتے تھے۔ پتہ کیوں؟ یہ یوسف کے بھائی نہیں ہے بلکہ علی کے بیٹے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کی روح سے یعقوب کے بیٹوں میں تضاد تھا، حسنین میں تضاد نہ ہوا، کیونکہ پرورش فاطمہ زہرا نے کی ہے۔ یعنی اللہ نے بتایا مجھے اب ہی تو ایک ایسا خاندان ملا ہے جو مثالی خاندان ہے، اور معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خاندان کی مثال ضروری تھی تاکہ پتہ چلتا کہ کوئی اگر کسی کی پیروی کرنا چاہے تو میں ایک ایسا مثالی خاندان مرتب کر دوں۔ اگر بھائی بھائی سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہے تو وہ اس خاندان کی طرف دیکھے، تھوڑی توجہ ہو جائے تو بات آسان ہو جائے۔ اگر ماں کا کردار کوئی ماں دیکھنا چاہے تو اس خاندان کی طرف توجہ ہو جائے، اگر کوئی باپ کا کردار دیکھنا چاہے تو اس خاندان کی طرف توجہ ہو جائے، اگر کوئی زوجہ کا کردار دیکھنا چاہے تو اس خاندان کی طرف توجہ ہو جائے، اگر کوئی شوہر کا کردار دیکھنا چاہے تو اس خاندان کی طرف توجہ ہو جائے۔ پتہ ہے آپ کو جو میں نے یہ سارے رشتے گنوائے ہیں یہی معاشرے کی تکمیل کا نام ہے۔ اگر یہ سارے رشتے ٹھیک ہو جائے تو ہر فساد ختم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان ایسا خاندان تھا کہ جسے نمونہ قرار دے کے اللہ نے کہا بس ان کی طرف دیکھتے جاؤ، ان کا اتباع کرتے جاؤ، میرا اتباع ہوتا جائے گا۔ ان کا اتباع کرتے جاؤ، میرا اتباع ہوتا رہے گا۔ سرکار نے حسنین کو دوش پہ بلند کیا، کائنات میں یا علی ہیں یا علی کے بیٹے، کائنات میں یا علی ہے یا علی کے بیٹے جو دوش نبوت پہ آئے ہیں۔ آج حسنین تک بات آئی ہے تو سن لو دو چار جملے۔ 25 حج امام حسن نے پاپیں ادا کیے ہیں پیدل، اور دونوں بھائی ساتھ ہوتے تھے۔ اب ایک روایت آ گئی سامنے تو سن لو کہ بھائی بھائی کا احترام کیسے کرتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر، امام حسن امام حسین حج کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، قریب گزرے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی۔ عبداللہ ابن جعفر کو آگے بڑھایا، کہا پوچھو کچھ پانی مل جائے تو بات بن جائے۔
उस बूढ़ी औरत ने देखा कि मुसाफिर उसके दरवाजे पे आए हैं। जैसे ही दरवाजे पे आए मुसाफिरों को देखा, उसने कहा आप हमारे मुसाफिर हैं, आइए हमारे घर में मेहमान हो जाइए। उसका एक शौहर है जो कमाने की गर्ज से बाहर गया है और उसके पास एक बकरी है जो उसकी कुल कायनात है। उसने अब्दुल्ला इब्न जाफर से कहा कि इसका दूध धो के मुझे दे दे ताकि मैं आपके पानी का इंतजाम कर सकूं, जिससे आपकी प्यास बुझ जाए, और फिर इसको ज़िबा करके मुझे दे दे ताकि मैं खाना तैयार करके आपको खाना खिला सकूं। वाकिफ नहीं है कि कौन आया है। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने बकरी ज़िबा की, खाना तैयार हो गया। इमाम हसन भी वहीं तशरीफ फरमा, इमाम हुसैन भी वहीं तशरीफ फरमा और अब्दुल्ला इब्न जाफर भी वहीं तशरीफ फरमा। जब तीनों ने खाना खा लिया, अभी तक तो बात हो रही थी रसूल अल्लाह के घर वालों की, अब बात में शामिल हो गए हैं आले इमरान। थोड़ा सा बेदार हो, बारिश जरूर हो रही है, मुझे ज्यादा ख्याल है इसलिए चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी बात पहुंच जाए। बसत के मोहम्मद वाले रहते मोहम्मद, क्योंकि आज झूला बरामद होना है, तफसील से मसाइल पढ़ने हैं और मुझे सफर भी तय करना होता है, लेकिन आपकी दुआओं के ज़ेरे साया ही सफर करूंगा। तो जुमला मेरा याद रखना, जब खाना तनावुल कर लिया तो इमाम हसन ने कहा अगर कभी तुझे किसी मौके पर कोई ज़रूरत महसूस हो तो फिर तुम मदीने आ जाना और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना, मेरा पता करके। ये कह के हसन चल पड़े। जब भाई ने बात कह दी तो फिर हुसैन ने कोई बात नहीं की, क्योंकि जो हसन की बात है वही हुसैन की बात है, जो हसन की बात है वही हुसैन की बात है। थोड़ी देर गुजरी, उसका शौहर आया, उसने आके देखा बकरी ज़िबा हो चुकी है, घर में कुछ है नहीं। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगे मुसाफिर आए थे, खाना खिला दिया। कहा तुझे पता नहीं हमारी कुल कायनात बकरी थी? कहा ऐसे हसीन चेहरे थे कि मैंने चाहा कि उनकी ज़ियाफत ऐसी हो कि उनकी ज़ियाफत करते करते मेरी ज़ियाफत ईमानी हो रही थी, तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। हाँ, उन्होंने कहा है कि तू कभी मदीने आ जाना तो हम तेरी मुश्किल को पूरी कर देंगे। कहने लगे फिर अब यहाँ रह के क्या करना है इस जंगल बयाबान में, जो हमारी कुल कायनात थी वो तो तूने उन्हें खिला दी, चल आप फिर मदीने चलते हैं। उधर हसन और हुसैन हज से वापस आ गए, इधर वो अपने शोहर को लेके मदीने पहुंच गई। नाम तलाश करती हुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, तवज्जो कीजिएगा, उसका गुजर उस जगह हुआ जहाँ अब्दुल्ला इब्न जाफर बैठे थे। कहने लगे मुझे तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें खाना खिलाया था? कहा हाँ याद है। कहा फिर? कहा मैं उसी जरूरत के तहत आई हूँ कि अब हमारे घर में फाके पड़ रहे हैं, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ अहले बैत के घर में ताज़ीम क्या है, भाई का कद्र क्या है, भाई को भाई की ताज़ीम का कैसे पता है। तारीख कहती है वो अब्दुल्ला इब्न जाफर लेके चले जनाब इमाम हसन के पास। इमाम हसन ने 100 बकरियां उसे दी कि ये तेरे लिए मैंने मुख्तस की है। उसने कहा जाओ अब्दुल्ला इब्न जाफर, अब इसको इमाम हुसैन के पास ले जाओ। इमाम हसन ने कहा अब मेरे भाई हुसैन के पास ले जाओ। हुसैन के पास आए तो कहने लगे अब्दुल्ला इब्न जाफर, मौला ये वही औरत है जिसने हमारी ज़ियाफत की थी, आपके भाई हसन के पास से होके आई है। इमाम हुसैन ने पूछा मेरे भाई ने इसे क्या अता किया? कहा 100 बकरियां। इमाम ने कहा 100 ही मैं देता हूँ, 100 ही बकरियां मैं इसे अता करता हूँ, ये ताज़ीम बता रहा हूँ। कहते हैं कि फिर उसके बाद वो अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास आई तो अब्दुल्ला इब्न जाफर तो देख ही रहे थे कि 100 इमाम हसन ने अता की, 100 इमाम हुसैन ने। कहने लगे मैं 99 बकरियां तुझे अता कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे इमामों में 100 भी है। अगर तू मेरे पास आ जाती तो मैं अरब का सखी हूँ, सखी का बेटा हूँ, तुझे पहले इतना नवाजता कि तुझे इमाम हसन और हुसैन तक जाने की जरूरत ही ना पड़ती।
5-7 منٹ کی اور گفتگو رہ گئی ہے تاکہ میں آپ کو بندے سے قریب کر سکوں صدقے محمد اہل بیت محمد. میں نے کیا کہا؟ یہ 2 پیغمبر ہے. یہاں ہر ایک نہیں آیا بلا تشبیہ. سرکار نے کہا حسن و حسین سوار ہو جاؤ. مہار تھما دی. تھمانے کے بعد مسجد میں نہیں رکے. رسول اللہ جب ناقہ بنے حسن و حسین کی محبت میں، نانا ناقہ بنا حسن و حسین کی مودت میں محبت میں، تو ایسے میں نواسوں نے ایک اور لاڈ کیا نانا سے. نانا سب کی سواریاں آوازیں کر رہی ہیں، ہماری سواری آواز نہیں کرتی. رسول نے حسین کو خوش کرنے کے لیے نعتیں کی آواز نکالی. تھوڑا سا بیدار ہو میرا مجمع. تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. ناقہ جب آواز دیتا ہے تو الاف کی صدا آتی ہے، الاف کی صدا آتی ہے. مصطفیٰ نے 2 دفعہ الاف کہا تھا. جملہ یاد رکھیے گا، تاریخی جملہ. جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے 30ویں دفعہ کہا تو اللہ آگ کو بجھا دے گا جو اس نے روشن کی ہوئی ہے، اور اگر آگ جہنم بجھ گئی تو پھر علی کے دشمن کہاں جائیں گے؟ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرے حیدری. حسن و حسین 2 پیغمبر کے سوار، لعاب مصطفیٰ. چوس چوس کے دونوں بھائی جوان ہوئے. رگ و ریش میں مصطفیت، لہو مصطفیٰ والا، گوشت مصطفیٰ والا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. رسول اللہ حسن و حسین کو سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں آ گئے. سواری بن کے مدینے کی گلیوں میں آئے. مصطفیٰ کی واللیل والی زلفیں جن کی قسمیں پروردگار اٹھا رہا ہے. حسین کے ہاتھ میں آدھی آدھی حسن کے ہاتھ میں، ادھر چاہتے ہیں ادھر نبوت کا مخ موڑتے ہیں. جملہ آپ کے حوالے. کسی نے آگے بڑھ کے کہا کتنی اچھی سواری ہے. رسول اللہ نے کہا تو سواری دیکھ رہا ہے، سوار ایسے ہو تو محمد ناقہ بنتا ہے. محمد کے سواروں کا ذکر ہے. پھر لکھا محدثین نے کہ سرکار کی شہادت والے منصب کو دونوں بھائیوں نے پورا کیا، کیونکہ ختمی مرتبت کے پاس جو یہ فضیلت شہادت ہے ظاہری طور پر یہ نہیں تھی. لکھنے والوں نے لکھا تو امام حسن اور حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے. کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہو گئے. اب پتہ نہیں تم کتنی دیر سن سکو گے. موسم اور حالات کچھ فرق نہیں پیدا کرتے. جو غریب کو رونے کے لیے آیا ہے اللہ جانے میں کہاں تک پڑھ سکوں گا، لیکن سنتے جاؤ کہ جھولے کی برآمدگی ہے. چاہتا ہوں کہ مسائل زیادہ پڑھوں. لکھا یہ ہے مورخین نے جب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے ہو گئے تو آواز دی حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے، ہے کوئی جو غریب کی مدد کرے. ایسے میں خیمہ گاہ میں کوہرام بپا ہوا. حسین خیمہ گاہ میں آئے تو پوچھا زینب یہ کیسا شور ہے؟ آواز آئی جب آپ نے غربت کا استغاثہ
پیاسا بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، آواز دی میرے باپ علی اصغر کا شلو کا تبدیل کرواؤ، ہو سکا تم اپنے لال کو پانی پلا لاؤ۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے اصغر کو ماں سے لیا، دھوپ بہت تیز تھی، حسین نے ابا کا دامن اصغر پر ڈال دیا۔ سنو گے جملہ، کچھ قدم چلے تو فوج یزید نے دیکھا کہ حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ شاید حسین قربانیاں دے دے کے تھک چکے ہیں، اس لیے قرآن لائے ہیں صلح کرنے کے لیے۔ لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو کملایا ہوا رباب کا پھول جب 3 دن کا پیاسا گزرے، ماں کا شیر بھی نہیں پیا۔ عزادار مقتل کہتا ہے ایسے عالم حسین نے کہا یہ غربت امام حسین ہے جس میں ماتم کرنا ہے، وہ میری طرف دیکھے۔ امام حسین نے فوج یزید کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اے فوج یزید، تمہاری نظر میں میں سزاوار ہوں، لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ عزادارو یہ تو تم فیصلہ کر ہی سکتے ہو، اور بچہ بھی وہ ہے 10 رجب کو دنیا میں آیا، 18 دن کا تھا تو سفر شروع ہو گئے، اصغر کی کل حیات سفر میں کٹ گئی۔ عزادارو 10 محرم کو 6 مہینے کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ فوج یزید نے حسین کی بات کو کچھ زیادہ لیا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایسے میں امام حسین نے کہا علی اصغر کی حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت کو تمام کر۔ ننھی سی زبان خوش ہوتے پہ پھری، ادھر اصغر کی زبان پھری، ادھر فوج یزید نے رخ پھیرا، رونے لگے۔ پسر سعد نے دیکھا کہیں فوج نہ الٹ جائے، اس نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری ماں بہنوں، یہ جملے تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، اقطع کلام الحسین۔ ہاتھوں پہ اصغر تھا، حرملا نے کہا کسے نشانہ بنانا ہے؟ سنو گے جملہ، حرملا نے خود روایت کی جب مختار نے حرملا کو گرفتار کیا تو حرملا سے پوچھا اے لعین تو نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے کہ میرا امام بار بار تیرا پوچھتا ہے کہ حرملا گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ حرملا گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ عزادار اس نے کہا امیر نہ پوچھ، کہ لگا نہیں مجھے بتا کہ تو نے کون سا کربلا میں ظلم کیا۔ کہ لگا امیر میرے پاس کل 6 تیر تھے کربلا کے میدان میں جن کا میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے وہ تیر چلانے نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم کیسے سنو گے، میں جملہ پڑھتے جا رہا ہوں۔ کہتا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب غازی فرات سے پانی لے کے چلا، میں نے تیر چلایا، تیر مشک میں لگا، مشک سے پانی نہیں بہا بلکہ عباس کا لہو بہ گیا۔ کہتا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین کو 13 ضربے سے قاتل قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں 4 سال کی معصومہ میرے پاس آئی، آگے دیتی ہے یا شیخ الریتابی، کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہتا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ کہتا میں نے تیر نکالا، کمان میں جوڑا، بچی سے کہا جہاں تیر جا رہا ہے وہاں تیرا بابا ہے، تیر حسین کی پیشانی میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کسی کمبے میں ملائی سے زیادہ میں تیزی کر نہیں سکتا جتنی تیزی سے میں نے سفر کیا ہے۔ خدا کی قسم مقتل نہیں یہ خون کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جملہ سننا، عزادار مقتل کے یہ فکرے ہیں، اے بتا پھر 30واں ظلم کب کیا؟ کہتا امیر نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ کہتا نہیں بتا کہ تم نے 30واں ظلم کب کیا؟ کہتا امیر جب حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے آئے تو کہتا حرملا اقطع کلام الحسین۔ پسر سعد نے مجھے کہا حرملا حسین کا کلام قطع کر۔ کہتا میں نے کہا کسے تیر مارنا ہے؟ کہتا جو ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہے اسے تیر مارنا ہے۔ کہتا ظالم حیا کر، بچہ بہت چھوٹا ہے، تیر بڑا وزنی ہے، یہ تیر ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جانوروں پہ چلائیں گے، انسانوں پہ نہیں چلائیں گے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ کہتا نہیں مجھے ابھی تیر چلانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حرملا کہتا میں نے اتنی شراب پی مجھے اصغر اکبر دکھائی دینے لگا۔ کہتا میں نے پہلا تیر کمان میں جوڑا، تیر چھوڑا، میرا ہاتھ کانپ گیا، میں نے دوسرا تیر کمان میں جوڑا،
توڑا، میرا ہاتھ کاٹا، نشانہ خطا ہو گیا۔ پسر سعد نے کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ آواز ای ظالم حیاتار، جب میں کمان تیر میں ڈال کے کھینچتا ہوں ادھر سیاہ پناہ کھلتی ہے۔ اے حرملہ میرے بچے نے تیرا اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہتا میں نے تیسرا تیر کمان میں جوڑا، میں نے اپنا بتنا زمین پہ دیکھا، میں نے 3 بھالا تیر کمان میں لگایا، کہتا میں نے جوانی کا زور لگا کے تیر چھوڑا، ادھر ماں کی آواز آئی اکبر ہوشیار تیر بابا کو نہ لگے، کہتا جیسے ہی آواز آئی بچہ باپ کے ہاتھوں بیچلا، تیر ایک کان سے آیا دوسرے سے گزرا باپ کے بازو میں آیا۔ عزادارے کہتے ہیں اصغر کے لب لیتے شاید کہہ رہے بابا تیر بڑا تھا گلا جو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے، ہمت نہیں ہے خدا کی قسم، لیکن تمہاری عبادت کی خاطر ایک جملہ اور پڑھتا ہوں، مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کروائے۔ سنو گے جملہ، عزادار ادھر تیر اصغر کے گردن سے پار ہوا، حسین کے ہاتھ میں لگا، حسین نے چاہا اصغر کا لہو لے کے آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ حسین نے چاہا زمین کو دے، آواز آئی قیامت تک دانا نہیں ہوگے گا۔ حسین نے چہرے پر لہو کو ملا اور ملنے کے بعد کہنے لگے اصغر محشر میں ایسے ہی ملاقات ہوگی، یہ کہہ کے حسین آگے بڑھے، روز عاشور تم اعمال کرو گے، 7 دفعہ آگے بڑھو گے، 7 دفعہ پیچھے آگے اور انا للہ کرتے ہوئے آگے پتا ہے یہ سنت حسین کی ہے۔ اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے شبیر کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے سوچا کہ شبیر نے ہر لاشا بڑی جلدی اٹھایا، لیکن اصغر کا لاشا لے جاتے ہوئے خیمہ گاہ میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ شاید یہ سوچ رہے ہو کہ جب خیمے میں پہنچوں گا تو بہن پوچھے گی میرا بھائی پانی پی آیا کہ نہیں، تو کیا جواب دوں گا؟ جب خیمے میں پہنچے سکینہ نے پوچھا بابا کیا میرے اصغر کو پانی پلانا ہے؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، میرے باپ پکاری اے میرے والی کیا بچوں کو بھی ذبح دیا؟ اے میرے والی کیا بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ہو گئی مجلس عزیزوں، 2 جملے آخری مقتل کے سنو، نہ اس سے زیادہ پڑھ سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ یہ غربت امام حسین ہے، خدا کسی باپ پہ یہ وقت نہ لائے کہ وہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ عزادارو حسین اصغر کا جنازہ لے کے چلے تھے تو ہاتھوں پہ تھا نا جنازہ علی اصغر کا، بیٹے کا جنازہ لے کے چلے تھے۔ سن لیا تم نے جملہ مصیبت حسین کا، لیکن اس کے بعد پشت خیمہ پہ آئے، اصغر کی قبر بنانا شروع کی، ذوالفقار سے قبر بناتے جاتے تھے۔ ذوالفقار کی آواز آ رہی تھی مولا کیا میں اسی دن کے لیے ہوں کہ آپ کے صدور کی قبر بناؤ؟ جب حسین قبر بنا رہے تھے، مجھے معاف کرنا میرے پردے میں بیٹھی ماں بہنوں، جب اصغر کی قبر حسین بنا رہے تھے کبھی سوچا ہے اصغر کہاں تھا؟ اس وقت اصغر ماں کے پاس تھا۔ خدا کسی ماں پہ یہ وقت ڈالا، ذبح شدہ بیٹا ماں کے اصغر ماں کے ہاتھوں پہ تھا۔ ان میرے باپ سے لگے لاؤ میرے لال کو، اصغر کو قبر میں اتارا۔ سنو گے جملہ، تاریخ کہتی ہے پائٹیوں سے مٹی ڈالنی شروع کی، اصغر کے پاؤں پہ گرم کربلا گرے، سینے پہ گرم کربلا گرے، پھر حسین نے اصغر کا منہ چھپایا۔ جب قبر بنا دی جاتی ہے اور دفنا دیا جاتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے، لیکن حسین تو 3 دن کا پیاسا ہے، بیٹھ کے بیٹے کی قبر پہ رو دیا۔ سن لیا تم نے جملہ، 11 محرم 71
جب سر نظر آئے 72واں سر نظر نہیں آیا. میں نے پچھلے سال یہ روایت نہیں پڑھی تھی, میں ڈر رہا تھا. مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. میں نے یہ روایت علامہ حسین بخش جارہ نے اصحاب زمین میں لکھا. کہتے ہیں یزید کی فوج کے سالار نے پوچھا, بارے ہم نے 72 ہیں لیکن سر 71 نظر آ رہے ہیں. اس بچے کا سر نظر نہیں آتا جسے تیر مارا تھا. اس بچے کا سر نظر نہیں آتا جس نے 9 لاکھ کی فوج کو اٹھایا تھا. یزید کی فوج میں ایک شخص آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھ کے کہا, ہمت کر کے سننا. یزید کی فوج میں ایک شخص آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھ کے کہا, میں نے حسین کو پشت خیمہ پہ کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا ہے. کہتا ہے 100 نیزہ بردار بلاؤ. گھوڑے پہ نیزہ بردار سوار ہو گئے. عزادار مقتل کہتا ہے زمین کربلا میں نیزے لگنے شروع ہوئے. نیزہ زمین میں نہیں لگتا تھا, کبھی لباب کے دل میں آتا تھا, کبھی سکینہ کے کلیجے میں آتا تھا. ایک نیزہ آیا, خالی واپس نہیں آیا. اصغر کا لا